بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چینل پیارا اسلام میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے گرد رہنے والوں پر بہت زیادتیاں کرتے تھے۔ جب حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے انہیں روکنے کے لیے ایک بڑی مضبوط دیوار تعمیر کروائی۔ حضرت ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں بھی موجود ہے۔ قدیم علماء سکندر اعظم کو ذوالقرنین قرار دیتے ہیں اور بعض علماء کرام کے مطابق یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا۔ بہرحال اس میں اتفاق رائے موجود نہیں ہے۔ حضرت ذوالقرنین ایک بہت بڑے بادشاہ تھے جو کہ زمین کی مشرقی انتہا تک بھی پہنچے اور زمین کی مغربی انتہا تک بھی، اس دوران کہ وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو کہ ان کی زبان نہیں سمجھتی تھی، تو ترجمان کے ذریعے اس قوم کی ان سے بات ہوئی۔ اس قوم کے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ایک بہت طاقتور بادشاہ ہو اور ایک بہت بڑی مصیبت ہے، آپ ہمیں ان سے بچائیں کہ یاجوج و ماجوج ایک قوم ہے جو کہ زمین میں فساد بچھا رہی ہے، تو آپ ہمیں اس کے شر سے بچا لیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے پتھروں کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے منگوائے اور زمین کھودنے کا حکم دیا، اور پھر جب پانی نکل آیا تو حضرت ذوالقرنین نے پہلے وہ پتھر رکھوائے اور پھر پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے انہیں جما دیا۔ اس کے بعد لوہے کے ٹکڑے پہاڑ کی بلندی تک اوپر نیچے رکھوائے اور ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر کر آگ رکھوا دی، اور پھر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا۔ ایک طرح ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ قرآن میں دو جگہ یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جہاں یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار بنائی گئی ہے، اس کے ارد گرد موجود پہاڑ بالکل سیدھے ہیں، یعنی نہ تو وہاں سے چڑھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اترا جا سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ نہ تو وہ پہاڑوں سے آ سکے اور نہ دیوار اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ وہاں سے بھی نہ آ سکے۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ یہ دیوار کہاں پر موجود ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق یہ دیوار کیسپیئن سی یا بلیک سی کے درمیان موجود کسی پہاڑی سلسلے میں موجود ہو سکتی ہے، لیکن یہ صرف اندازہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ یاجوج اور ماجوج اتنی کثرت سے ہیں کہ وہ روزانہ دیوار کو چاٹتے ہیں کہ دیوار کو چاٹ چاٹ کر ختم کرو، اور جب وہ ختم ہونے کے قریب رہتی ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ اب ہم کل اس کو چاٹیں گے، اور انشاءاللہ نہیں بولتے، اور جب اگلا دن آتا ہے تو دیوار واپس اسی طرح ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں وہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ اس دیوار کو ہم کل ختم کر دیں گے، تو وہ اگلے دن اس دیوار کو چاٹ کر ختم کر دیں، اور پھر وہ بڑی کثرت سے زمین میں فساد بچھائیں گے کہ لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے، اور ان کی آبادی مسلمانوں کی آبادی سے 999% زیادہ ہوگی۔ یاجوج و ماجوج دنیا سے خوراک اور پانی کے ذخائر کا تقریباً خاتمہ کر دیں گے۔ جب یاجوج و ماجوج کی قوم جب دنیا میں خروج کرے گی تو ان کی منزل بیت المقدس ہوگی کہ یہ لوگ بیت المقدس کی طرف جنوب سے حملہ آور ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا پہلا گروہ جب بحیرہ طبریہ پر پہنچے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور بعد کے آنے والے گروہ جب خشک بحیرہ طبریہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک عرصے تک یاجوج و ماجوج زمین پر قتل عام، لوٹ مار اور فتنہ اور فساد پھیلاتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا جائے گا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ یاجوج و ماجوج کا مقابلہ کرنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی جماعت اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ یاجوج و ماجوج کا خاتمہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا جس سے یاجوج و ماجوج کی ایک قوم ایک ساتھ ہلاک ہو جائے گی۔ اس کے بعد زمین یاجوج و ماجوج کی لاشوں سے بھری ہوگی اور ذرا سی جگہ بھی خالی نہ ہوگی، اور پھر ان
لاشوں سے اٹھنے والی بدبو اور تعفن اتنا ہوگا کہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ اور مسلمانوں کی جماعت اللہ سے دعا کرے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ گدھوں سے مشابہت رکھنے والے پرندوں کی ایک فوج بھیجے گا جو ان تمام لاشوں کو اٹھا کر لے جائے گی۔ اس کے بعد بارش نازل کی جائے گی جو کہ تمام ان کے گند کو صاف کر دے گی۔